بسم اللہ یہ اردو حروف تہجی کے جو ہے 2 حروف آپ کے سامنے ہے، کاف گاف۔ کاف گاف ہندی میں بھی لکھا گیا ہے، کاف جو ملانے والا شکل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کاف اور گاف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی میں، اردو کے حروف تہجی میں شکل تو ایک رہتا ہے لیکن تھوڑے سے اضافے سے، تبدیلی سے نام بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے شکل میں ایک ہے کاف جو اوپر سے لکیر لا کے کھینچا ہے، گاف میں بھی وہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہی ہے کہ گاف میں 2 لکیر دیا گیا ہے اور کاف میں 1 لکیر ہے۔ بس اتنے کا فرق ہے جس کی بنیاد پر نام میں فرق ہے، کاف گاف۔ کاف گاف ہندی میں بھی لکھا ہے کاف اور گاف۔ یہ دیکھیے کاف اس کو بولنا ہے، گاف اس کو بولنا ہے ہلکے سے، جیسے اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا جو گول ہوتا ہے، بعض جگہ اس کو بڑی قاف بولتے ہیں، لیکن بڑی قاف بولنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے۔ اصل میں آواز آپ کی نکلنی چاہیے۔ پہلے جو بتایا تھا وہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ بولیں گے قاف، قاف، اور یہ جو ہے اس کو آپ بولیں گے کاف، یعنی اس میں آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ کاف اس کو بولیں گے اور پہلے والے کو قاف، تو آپ دیکھیں گے کہ نمایاں فرق ہے آواز میں۔ تو دراصل اردو میں آواز میں فرق ہونی چاہیے بولنے سے، اور بڑی کاف چھوٹی کاف بولنے سے فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا قاف کاف، قاف کاف، اور یہ ہے گاف۔ ایک اردو میں غین بھی ہوتا ہے، اردو میں غین بھی ہوتا ہے، جیسے غلاف، تو اس کو ہم بولیں گے غلاف، لیکن یہ جب آئے گا جیسے ہم بولیں گے گلاب، تو یہ گاف بولنے میں محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آسانی سے بولیں گے آپ گلاب۔ اور جب غین آئے گا تو غلاف، غل، غلام، غیرت، غرور۔ اگر آپ غرور بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، جیسے غلط، غلط گاف سے بول دیں گے غلط، وہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے، اور اردو میں اسی کی پکڑ ہے، اسی کی تمیز ہے، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ تو اب ہو گیا کاف گاف، دونوں ایک شکل کا ہے، دونوں میں فرق صرف 1 لکیر کا ہے، اور نیچے بھی ہم آپ کو لکھ کے دکھلایا ہے مثال کے طور پر۔ مثال کے طور پر نہیں بلکہ ملانے والا جو شکل ہوتا ہے وہ 2 ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہے۔ یہ دونوں شکل آپ کے سامنے دیکھیے۔ یہ جیسے ادھر سے آیا، یہ کاف ہے، اگر بے ملائیں گے تو اس میں ایسے جوڑ دیں گے، لیکن کا اگر لکھیں گے تو یہ تو کاف ہوا، الف جوڑیں گے تو اوپر سے لا کے اس میں صرف جوڑ دیں گے۔ لام میں بھی لکھیں گے تو ایسے ہوگا، اور اوپر سے لا کے ایسے جوڑ دیں گے اور یہ کاف ہو جائے گا، کاف لام، کاف الف، کاف۔ اب اس کو جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ بے میں، بلکہ
اس کو آپ اس میں اس طرح ملائیں گے، 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 یہ ہوا۔ تو جب گاف کی باری آئے گی تو اس کو بھی اسی طرح ملائیں گے، جیسے آپ دیکھیے، جیسے یہ ہو گیا گپ، اور یہ ہو گیا گول، یہ ہو گیا گاؤں، سمجھا؟ تو اب گاف کو ملا کے بتایا، الف کاف کو بھی بتایا، اور اردو کی جو تحریر ہے اب اسی دونوں شکل پر چلے گی۔ آپ کچھ بھی پڑھیں گے، کچھ بھی لکھیں گے تو یہی دو شکل ملے گا۔ اور عام طور سے آپ یاد رکھیے، یہ جو گول شکل بنایا ہے کاف اور گاف کا، یہ عام طور سے لام اور الف میں ملے گا۔ کچھ بھی لکھیں گے آپ لام اور الف تو یہی آئے گا۔ ایسے دوسرے شکل کو اگر آپ لکھیں گے، پڑھنے والے پڑھ لیں گے، لیکن وہ اس ترتیب کا جب خیال رکھا جائے گا کاف گاف کے ملانے والے شکل کا، تو وہاں یہ پکڑ جائے گا کہ یہ غلط مل گیا ہے، ملنا تھا اس شکل کو، مل گیا یہ شکل۔ تو یاد رکھیے، جیسے اب دیکھیے آپ لکھیں گے گلاب، یہ گلاب اپنے اصول کے مطابق ہے، یہ گلاب اپنے اصول کے مطابق ہے، لیکن اصول کے خلاف جب آپ لکھیں گے تو اس کو اس طرح لکھیں گے، یہ بھی گلاب ہی پڑھا جائے گا، کوئی دوسرا حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس اصول کے مطابق یہ غلط ہو جائے گا۔ لام میں گول شکل والا ملنا چاہیے، لیکن ملا دیا آپ نے یہ، تو اس کو لوگ گلاب ہی پڑھے گا، لیکن یہ اصول کے خلاف ہے، اس لیے اس کو آپ غلط سمجھیں گے، اس کو آپ غلط سمجھیں گے۔ تو یہ ہے کاف گاف، 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 کاف گاف۔ اب اس کو گاف کو پے میں ملایا، گاف کو لام میں ملایا، گاف کو الف میں ملایا۔ اب گاف کو آپ کہیں بھی ملا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی میں ملے گا، پورے الف سے یہ تک جو ہے وہاں ملے گا یہ گاف، کاف اور گاف، یا کوئی بھی حرف جو آپ کو حروف تہجی میں بتایا ہے وہ سب ملے گا۔ اس لیے آپ تو کسی بھی حرف کا 4 شکل ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا 3 ہے، کسی کا 1 ہے، تو وہ اپنے حساب سے ہے، اور اپنے حساب سے ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اور اس ترتیب سے باہر آپ جائیں گے تو وہ غلط ہوگا، اور آپ کو ترتیب سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا حساب کتاب لگا کر کے بنا ہوا ہے، صرف آپ کو جاننا ہے کہ کس کو کہاں ملانا ہے، کس طرح ملانا ہے، بس آپ دیکھ لیں گے، سمجھ جائیں گے۔ یہ ہے کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ تو یہ سمجھ گئے آپ، کاف اور گاف ہلکے سے بولنا ہے۔ اب اس کو آگے بڑھیے آپ، جیسے لکھتے ہیں گرگ، جیسے ہم لکھیں گے کرم، جیسے لکھیں گے کلام، جیسے لکھا کلام، جیسے لکھیں گے
काम, समझा। जैसे लिखते हैं, देखिए हम बल के इस तरह लिखते हैं, जैसे बिल्कुल, समझा, बिल्कुल। जैसे बिगड़ी, इसे लिखेंगे बकरी। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मिलाना चाहिए। और मिसाल के तौर पर आपको बताया, जैसे गुर्ग, करम, कलाम, काम, बल्कि, बिल्कुल, बिगड़ी, बकरी। ये काफ और गाफ का मिलान है, काफ और गाफ का इस्तेमाल है। इसी तरह से आप काफ और गाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप याद रखिए, इसको बोलेंगे काफ गाफ, 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 काफ गाफ। जैसे गाफ को रे में मिलाया है, काफ को रे में मिलाया, काफ को लाम अलीफ में मिलाया, काफ को अलीफ में मिलाया। बे लाम काफ है, काफ बीच में आया है। यहाँ भी देखिए बिल्कुल में काफ बीच में आया है। बिगड़ी में देखिए गाफ बीच में आया, बकरी में देखिए काफ बीच में आया। तो इस तरह से अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, इन दोनों का इस्तेमाल आप करेंगे, समझा। कुछ भी लिखिए, अगर आप गलत लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो आपका लिखना सही नहीं होगा, बैठेगा ही नहीं, हर्फ बैठेगा ही नहीं। इसलिए आप वहाँ भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि हम सही मिला रहे हैं कि गलत मिला रहे हैं। तो याद रखिए, काफ गाफ, 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 काफ काफ गाफ, काफ गाफ। गुर्ग, करम, कलाम, काम, बल्कि, बिल्कुल, बिगड़ी, बकरी। ये है काफ गाफ। मिलाने का शक्ल आप देखिए, काफ को दो शक्ल है। काफ का जो है थोड़ा सा हिस्सा जो शुरू का है वो लाया गया है, फिर इसके शक्ल को बदल के गोल किया गया है। ये हरूफ में मिलाने का शक्ल है और आपको ये जानना ज़रूरी है, याद रखेंगे आप। तो आपको मिला के भी बताया, तो आप याद रखिए। फिर से और कुछ आपके सामने मिसाल के तौर पर लाते हैं, ताकि आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि किस तरह से मिलाया जाता है। जैसे आप लिखते हैं,
कुम्हार। ये देखिए काफ को मिलाया। जैसे आप लिखेंगे मुकर्रम, देखा काफ बीच में आया है। जैसे आप लिखते हैं आग, गाफ देखिए आखिर में आया पूरे तौर से। फिर जैसे आग, जैसे लिखेंगे गुमान, देखा। तो इस तरह से जैसे आप लिखते हैं आगे, आगे लिखते हैं आप। जैसे लिखते हैं जागो, जैसे आप लिखेंगे गंदगी, जैसे आप लिखते हैं कुंदन, समझा, कुंदन। जैसे आप लिखते हैं भरकम, जैसे आप लिखते हैं नागिन। जैसे इस तरह से अल्फाज आपके सामने मिसाल के तौर पर मिला कर के लाया। कुम्हार, काफ को देखिए मीम में मिलाया। मुकर्रम में देखिए काफ के पहले मीम और बाद में रे। आग देखिए मुकम्मल हरफ आखिर में आया। गुमान देखिए गाफ को मीम में मिलाया। आगे देखिए गाफ को ये में मिलाया। जागो, गाफ को वाव में मिलाया। गंदगी, गाफ को नौ में मिलाया और गाफ को ये में मिलाया। कुंदन, काफ को नून में मिलाया। तो इस तरह से मिसाल दे करके जब आपको समझाया जाता है तो आपकी समझ में बात आनी चाहिए कि इस तरह से ये शक्ल का इस्तेमाल होता है और मिलता है। आप किताब में देखेंगे कि इसी के सहारे पूरी तहरीर है। इसी दो शक्ल पर काफ और गाफ की जो दो शक्ल है, इस पर पूरी तहरीर इसी पर है। आप कहीं भी दूसरी शक्ल को नहीं देख सकेंगे, इसलिए दूसरी कोई शक्ल नहीं है। आप अब ये समझ सकते हैं कि कहीं भी मिल सकता है ये। जैसे आप लिखते हैं सुहाग, गाफ देखिए आखिर में आता है। जैसे आपको बताए गुलाब, गिल, गुल, गा, गे, गी, गो, गन, गप, ये सब चीज़ तो मिला करके आपको बताया ताकि आप सीख सकें। तो याद रखिए ये है काफ गाफ, 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 काफ गाफ। कुम्हार,
मुकर्रम, आग, गुमान, आगे, जागो, गंदगी, कुंदन, भरकम, नागिन। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके सामने लाए हैं। तो ये है काफ गाफ। हिंदी में भी काफ और गाफ है, ताकि जो शख्स सिर्फ हिंदी जानते हैं और उर्दू व पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो वो हिंदी के ज़रिए से उर्दू के हरूफ को समझ सकें। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। अब देखिए और भी कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं आप ये है कशीदगी। इसमें देखिए काफ भी आया, गाफ भी आया। कशीदगी, 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 तो दोनों आया। इसमें इसी तरह से ये मिलाने का ये शक्ल है। जैसे आप लिखते हैं पागल। देखिए जो वो गोट शक्ल आपको दिया है वो यहाँ आया है, मिला है। जब आप लिखेंगे अगला, अलीफ को मिटा देंगे, बे दे देंगे, गुलाब हो जाएगा। ये हो गया अगला। अगर आप लिखेंगे अगली, आगे, तो जागो, तो इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे जागो लिखेंगे, जागो, समझा, जागो, ये हुआ जागो। जैसे आप लिखते हैं उर्दू में जागीर, ये जा हुआ जो पहले आपको बताया है, ये गाफ ये हुआ, गाफ ये रे, जागीर, जागो, जागीर। तो इस तरह से आप उर्दू को मिला के पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये है काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। अब देखिए एक आता है गन। इसको आप इस तरह लिखेंगे, जब नून लिखना होगा, कन लिखना होगा, इसको वैसे लिखेंगे। सिर्फ इतने ही का फ़र्क है। जैसे आप लिखते हैं कुत्ता, तो इस तरह से लिखते हैं आप कुत्ता। अब इसी में अगर आप बे दे देंगे तो हो जाएगा किताब, समझा ना। अब इस तरह से जैसे आप लिखते हैं जकंद, ये है। अब इस तरह आपको कई मिसालें देकर आपके सामने बातें लाई गई हैं। जैसे अब देखिए, इसको मिटाइए आप, जैसे लिखेंगे गिलहरी, गिलहरी, ये है गिलहरी।
جیسے لکھتے ہیں گلزار، گلزار، جیسے کرامت، جیسے لکھتے ہیں آپ سکون، سمجھا؟ جیسے آپ سکون، تو اسی طرح سے آپ سگون بھی لکھتے ہیں، سمجھا؟ کریم، تو اس طرح سے آپ کے سامنے کاف اور گاف کا استعمال کئی مثال کے ساتھ لایا گیا تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں اور آپ کے پڑھنے کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہے کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ ہندی میں بھی ہے کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ گلہری، گلزار، کرامت، سکون، سگون، کریم۔ اب آپ پڑھیں گے تو اور بھی بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے، تو یاد رکھیں آپ یہی کاف اور گاف کا دو شکل ہے جو آپ کے سامنے آئے گا، اور اسی پر کاف گاف کی جو ہے پوری تحریر ہوگی، کوئی تیسری شکل آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ ہے کاف گاف ملانے والا شکل ہے کاف گاف، 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 کاف گاف۔ گلہری، گلزار، کرامت، سکون، سگون، کریم۔ کاف گاف، گلہری، گلزار، کرامت، سکون، سگون۔ تو اس طرح سے کاف گاف بولنے میں آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ کاف گاف، 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 کاف گاف۔ اب یاد رکھیے آپ کاف گاف، 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 کاف گاف۔ اب دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں شک، یہ ہے شک۔ جیسے آپ لکھیں گے فلک،
یہ کاف دیکھیے آخر میں آیا دونوں میں. اب دیکھیے کاف آخر میں آیا، بیچ میں بھی آتا ہے. جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ بالکل جب لکھیں گے تو یہ کاف بیچ میں آئے گا، مکرم لکھیں گے بیچ میں آئے گا، سمجھا. اور گرمی لکھیں گے شروع میں آئے گا. اسی طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ کرم لکھیں گے تو شروع میں آئے گا، بکری لکھیں گے بیچ میں آئے گا، اور پاک لکھیں گے تو آخر میں آئے گا. دیکھیے آپ جس طرح بھی چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، ہر طرح کا مثال ہے. شروع میں بھی ہے کاف، آخر میں کاف ہے. شک اور فلک بالکل میں بیچ میں ہے، مکرم میں بیچ میں ہے، اور شروع میں کاف ہے. یہاں کاف ہے، یہاں بیچ میں کاف ہے، یہاں آخر میں کاف ہے. اب آپ کے سامنے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے اور آپ اس کو اچھے سے نہ پڑھ سکیں اور نہ لکھ سکیں. ہر طرح کی مثال دے کر کے آپ کو بتایا گیا تاکہ آپ کم وقت میں آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ جائیں. یہ ہے کاف گاف، 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 کاف گاف. ہندی میں بھی ہے کاف گاف، ہندی میں بھی ہے کاف گاف، 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 کاف گاف. شک، فلک، بالکل، مکرم، گرمی، کرم، بکری، پاک. اب دیکھیے آپ جیسے پاک ہے، پاکی بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اب اگر مان لیجیے پکڑ لکھنا ہے تو اسی طرح سے لکھا جائے گا. یہ ہے کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف گاف، کاف 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 گاف. ہو گیا شک، فلک، بالکل، مکرم، گرمی. تو اب اس کو ہم مٹاتے ہیں. پھر اگر کچھ بات ذہن میں آتی ہے تو
آپ کے سامنے لاتے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں نکما، اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. جیسے لکھتے ہیں نکال، اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں نکال. جیسے اب لکھتے ہیں گن، گنا، گنگناہٹ، گنگناہٹ. گنگناہٹ. یہ دیکھیے شروع میں بھی گاف ہے، بیچ میں بھی گاف ہے، یہاں بیچ میں کاف ہے. جیسے لکھتے ہیں آگامی. تو اس طرح سے مثال کے طور پر آپ کو جو بھی دیا گیا ہے وہ آپ اس کو کافی سمجھیں، اور اب آپ پڑھتے پڑھتے اس کی طرف توجہ دیں گے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ ملے گا اور آپ کو لکھنے کے لیے مواد فراہم ہوگا. تو آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کاف، گاف، 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 کاف، گاف. نکما، نکال، گنگناہٹ، بالگرامی، آگامی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ کو بتایا گیا. آپ اس کو آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. تو آپ یاد رکھیے، اردو سیکھنے کی آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کم وقت میں اور زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کی محنت رہے. اب دیکھیے پھر سے ہم لکھتے ہیں کہ کیسے آپ سب کو ملا کے لکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے جیسے پہلا شکل کو دیکھیے، یہ ہے کہنا، اسی سے ہوگا کہو، کہی، کہا. سمجھا؟ اب جیسے گنہگار، گنہگار. اب جیسے آپ لکھتے ہیں گنگا، کہنا، گنہگار، گنگا. جیسے آپ لکھتے ہیں لیکن،
جیسے آپ لکھتے ہیں مددگار، سمجھا؟ گناہ گار گنگا لیکن مددگار کہنا۔ اب جیسے آپ لکھتے ہیں کس، جیسے لکھیں گے کل، لکھیں گے آپ آگ، جیسے لکھیں گے آپ بگولا، اس طرح سے کئی مثالیں آپ کو دی گئیں تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور جب پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مثال کے طور پر بھی یہ دے کر مجھے بتایا گیا ہے۔ کاف گاف کہنا، کس، کل، گنہگار، گنگا، لیکن، مددگار، آگ، بگولا۔ یہ ہے حروف تہجی: کاف گاف، 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 کاف گاف کہنا، کس، کا، کل، گنہگار گنگا، لیکن، مددگار، آگ، بگولا۔ جیسے آپ لکھتے ہیں پیشگی، پیش گی، پیش گی، جیسے آپ لکھیں گے پس، پیشگی، شگفتہ، شگفتہ، دیکھا؟ اب آپ لکھتے ہیں کف، کف، کیفیت، سمجھا؟ کیفیت، جیسے لکھتے ہیں بکواس، بکواس، جیسے لکھیں گے ہم مکمل، سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کاف اور گاف کا استعمال، سمجھ گئے؟ کاف اور گاف کا استعمال اس طرح سے بہت سارے حروف مثالیں دے کر آپ کو بتائی گئی ہیں، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کچھ پریشانی ہو تو پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں،
اور آپ سوال کریں گے، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز دیا جائے گا، تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آگے چل کر اردو کی آپ بھی خدمت کر سکیں۔ اردو کی خدمت اسلام کی خدمت مانی جائے گی، اس لیے کہ اسلام کا سرمایہ اردو میں زیادہ تر ہے۔ اگرچہ آج ہندی، انگریزی اور بھی زبانوں میں ہے، لیکن اس کا خزانہ جتنا اردو میں ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے، اس لیے اردو کی خدمت اسلام کی خدمت سمجھی جائے گی، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ دیں اور دھیان رکھیں۔ اب دیکھیے پھر سے ہم لکھتے ہیں، جو اب آخری ہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہ وقت آخری ہو چکا ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے کب، کا، کل، کو، کی۔ اب دیکھیے گر، گی، گلاب، مرگ، بلاک، وکرم۔ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جو بھی شکل ہے وہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر پہلے بہت بتایا گیا، لیکن یہ آخر میں ہم آپ کو بتایا سہولت کے لیے کہ کس طرح سے ملتا ہے۔ کاف کو بے میں ملا کے دکھلایا، کاف کو الف میں ملا کے دکھلایا، کاف کو لام میں ملا کے دکھلایا، کاف کو واو میں ملا کے دکھلایا، کاف کو یہ میں ملا کے دکھلایا، گاف کو رے میں ملا کے دکھلایا، گاف کو یہ میں ملا کے دکھلایا، گاف کو لام میں ملا کے دکھلایا، کاف کو رے میں ملایا، گاف کو آخر میں لایا، کاف کو آخر میں لایا۔ اس طرح سے اس کی 3 شکلیں ہیں، تینوں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، تو آپ اس کا یاد رکھیے۔ یہ ہے کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ تو کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ اس طرح سے آپ حروف تہجی کو جان سکتے ہیں۔ حروف تہجی کا کچھ اصول ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کی ترتیب آپ کو روزانہ بتاتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف۔
یہ آج تک حروف تہجی کا جو آپ کو بتایا وہ یہی ہے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، 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 کاف کو بے میں ملا کے دکھلایا، کاف کو الف میں، کاف کو لام میں، گاف کو رے میں، گاف یہ، گاف لام، گاف آخر میں، کاف آخر میں، اس طرح سے آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح اب ہم آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے الف سے یہ تک یعنی جو حروف جی ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو ہم کاف کو پھر سے لکھ کے دکھلاتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کیسے لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے یہ بالکل آسان ہے، یہ 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 سمجھا، یہی ہے۔ اس طرح سے آپ لکھیں گے تو آپ کو لکھنے آئے گا، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، بے، کاف الف، کاف لام، کاف واو، کاف یہ، گاف رے، گاف یہ، گاف لام، میم رے، گاف بے لام الف با، کپ، کاف، کل، کو، کی، گر، گی، گلاب، مرگ، بلاک۔ یہ ہے کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، ہاں، کاف، گاف۔ یہ ہے ملانے کا شکل۔ آپ کو پہلے ہندی میں بھی کاف اور گاف لکھ دیا تھا، اب اس کو آپ مشق کریں گے جس طرح سے آپ کو لکھ کے بتایا، جس طرح سے پینسل چلائیں گے، آپ پینسل چلائیں گے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہیں جان سکیں۔ حروف تہجی کو آپ روزانہ یاد کریں گے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف۔ تو آج کا کلاس یہاں ختم ہوتا ہے، پھر کل انشاءاللہ العزیز کلاس چلے گا۔